کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، کسی عورت کے پیچھے چلے جانے کے بجائے کسی شیر کے پیچھے چلے جانا بہتر ہے، اس لیے کہ شیر پلٹ کر آیا تو جان چلی جائے گی، اور اگر عورت پلٹ کر آئی تو ایمان چلا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے ہار نہ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ اب دعا کرو، انتظار کرو اور دیکھو جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ، جھک جاؤ۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کر پھینک دیتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ برا دوست کوئلے جیسا ہوتا ہے، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ کو جلا دیتا ہے، اور جب کوئلہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کو کالا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ مٹی سے مٹی پر اور پھر مٹی میں، تو پھر غرور کس بات کا؟ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے، جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والے کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ گڑ گڑانے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ نے چاہا تبھی تم چاہو گے، جب اللہ نے چاہا تبھی تم پاؤ گے، جب تک اللہ چاہے گا نہیں تو تم چاہ کر بھی نہیں چاہ سکتے۔ مسجد میں داخلے مفت ہیں مگر مسجدیں خالی پڑی ہیں، کلب میں داخلہ فیس ہے مگر کلب بھرے پڑے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ لوگ مفت میں جنت جانے کے بجائے پیسے دے کر جہنم میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ منافق۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس طرح نیمبو کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اس طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہیں اس کی موت اور ہلاکت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ جو شخص چھوٹی مصیبت کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنا بھید نہیں چھپا سکتا وہ دوسروں کا کیا چھپائے گا؟ جس نے موقع ملنے کے باوجود ماں کی خدمت نہیں کی وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ آج کل رشتہ دار ان لڑکیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو قبول کر لینا چاہیے، ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو قبول کر لینا چاہیے، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو قبول کر لینی چاہیے، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو قبول کر لینی چاہیے، نیک بیوی کی محبت چاہے وہ بدصورت ہو قبول کر لینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ نعمتوں میں اضافے کی کنجی شکر ہے، علم کی کنجی اس کے الفاظ میں سوال کرنا ہے۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔